السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكل الرجل وهو يعلم أشد من 36 دنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما۔ معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے ابھی جو آیات تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین سود کے سلسلے میں وضاحت فرمائی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 275، 76 اور 78، 69 میں تقریباً سود کے سلسلے میں رب العالمین تفصیلی وضاحت فرمائے ہیں، اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نقصانات اور اس کی وعیدیں اور دنیاوی اخروی سزاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں مجبوری کے نام پر ہر چیز کو جائز قرار دینے کا ایک رواج ہے، چاہے وہ معاملات ہو یا کاروباری مسئلے، تجارت ہو یا اس انداز کی کوئی اور چیزیں، ہر ناجائز چیز کو، ہر حرام چیز کو یہ سمجھ کر جائز قرار دیتے ہیں کہ مجبوری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ سودی معاملہ، سودی لین دین، سودی کاروبار اور سود سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ شرعی نقطہ نظر سے بالکل حرام ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں گے کہ سود کیوں حرام ہے، کیا نقصانات ہیں اس کے۔ شریعت کا اگر ہم جائزہ لیں تو انسان کے لیے ہر اس چیز کو جائز، حلال قرار دیا گیا جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ، چاہے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو بھی چیزیں نقصان دہ، شریعت نے حرام قرار دیا۔ اب مثال کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں، ترکاریاں ہیں، اناج ہے، سبزی ہے، اس انداز کی کئی چیزیں جس میں انسان کے لیے فائدہ مند فائدہ ہے، وہ چیزیں شریعت نے حلال قرار دی۔ اس اعتبار سے زہر ہے، نشاور چیزیں ہیں، اور اس اعتبار سے دوسری چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، شریعت نے حرام قرار دیا، گرچہ کتنے فائدے اس کے اندر کیوں نہ بتلائے لوگ۔ مشروب ہے، پینے کی چیزیں، جوس وغیرہ ہے، آم کا جوس ہو یا گنے کا ہو یا اس انداز کے کسی اور پھل کا، وہ شریعت نے حلال قرار دیا اس لیے کہ انسان کے لیے اس کے اندر فائدہ ہے۔ وہ جوس، وہ مشروب، وہ پینے کی چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، جس کے اندر نشہ ہو، شریعت نے اسے حرام قرار دیا، اس لیے کہ یہ انسان کے اخلاقی اعتبار سے،
دینی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ اس لیے شریعت نے ایک اصول بنا دیا، چاہے وہ نشہ کھانے کا معاملہ ہو یا پینے کا معاملہ، کل مسکر حرام قرار دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز، چاہے کھانے پینے کے معاملے میں ہو یا کوئی اور، سگریٹ کا مسئلہ لیجئے، زردے کا پان لیجئے، گٹکے لیجئے، اگر ایسی چیزوں میں ذرہ برابر 1% بھی اگر نشہ اگر آ گیا تو شرعی نقطہ نظر سے وہ چیز حرام قرار دی گئی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکروہ ہے، یہ پینا اچھی بات نہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کی صحت پر اثر انداز ہو سکتی، شریعت نے اصول بنا دیا کہ وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے گوشت ہے، ان جانوروں کا گوشت کو شریعت نے حلال قرار دیا جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، بکری ہے، گائے ہے اور دمبے ہے، اونٹ ہے، یہ چوپائے ہے، شریعت نے حلال قرار دیا۔ وہ جانور جو کونچلیوں سے شکار کرتے، جیسے درندے ہیں، کتے ہیں اور پالتو گدھے ہیں، اس انداز کی دوسری چیزیں شریعت نے حرام اس لیے قرار دیا کہ یہ جو گوشت ہے انسان کی صحت پر اس کا برا اثر پڑتا۔ مثال کے طور پر سور لے لیجئے، مغربی ممالک میں عام ہے، مقدس سمجھا جاتا ہے گوشت، ترغیب دی جاتی، زبردستی کھلایا جاتا، کئی چیزوں میں ملایا جاتا اور وہ مقدس ان کے نظر میں، اس کا اثر انسان کی زندگی پر مرتب ہوتا۔ وہاں کے رہنے والے یا وہ گوشت کھانے والے بالکل اس جانور کی طرح بے حیا رہتے ہیں، اور ماہر حیوانات کہتے ہیں کہ تمام جانوروں میں سب سے بے حیا بدترین جانور اگر ہے تو وہ خنزیر سور ہے۔ اب جو لوگ اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں، وہ عادتیں، وہ صفتیں، وہ بے حیائی ان کے دل و دماغ پر چھائی رہتی ہے، اسی لیے وہاں پر بے حیائی بڑے عروج پر ہے۔ اب یہ تمام چیزیں، کسب معاش، کمانے کا معاملہ، تجارت ہے، ملازمت ہے، کوئی چیز بیچنا ہے، شراکت داری ہے، مضاربہ ہے کہ کسی کا مال، کسی کی محنت، پارٹنرشپ ہے، ایک کاروبار میں دو شریک ہو گئے، اس انداز کی جتنی بھی چیزیں ہیں شریعت نے حلال قرار دی۔ کمانے کے جو اصول بتلائے گئے اور وہ جو ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال، دھوکے کی شکل میں، چوری کی شکل میں، لوٹ کی شکل میں، ظلم کی شکل میں، رشوت کی شکل میں، سود کی شکل میں اور اس انداز کے ناجائز طریقے سے دھوکہ دے کر حاصل کیا ہوا مال، ڈبایا ہوا مال، شریعت نے حرام اس لیے قرار دیا کہ اس کی وجہ سے کئی برائیاں اس کے پیچھے جنم لیتی ہیں۔ کوئی چور چوری کیا، اسلامی شریعت میں ہاتھ کاٹ دیا جاتا، اگر قید بھی کر دیا گیا، اس کے پیچھے اس کی بیوی بچوں پر اس کا اثر پڑتا، اس کی زندگی پر اثر پڑتا، اس کے خاندان پر اثر پڑتا، اس کی پوری لائف پر اس کا اثر پڑتا ہے اور وہ اثرات اس کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے حلال کھانے کی خاص طور پر ترغیب دی اور عبادتوں، خاص طور پر دعاؤں کی قبولیت کا جو اصول بتلایا گیا وہ یہی بتلایا گیا کہ اگر پیٹ میں غذا حرام کی ہو تو اللہ دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، کہ اس کا کھانا پینا حرام، پہننا حرام، تو اللہ دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ تو عبادت کی قبولیت کے لیے بنیادی جو شرط ہے وہ حلال کمائی ہے۔ تو اسی اعتبار سے شریعت نے سود کو حرام قرار دیا، اس لیے کہ اس انسان کے لیے نقصان ہے اس کے اندر۔ آئے دن اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں خودکشی کر لیا، فلاں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پانی میں ڈوب کر مر گیا، فلاں زہر کھا کر مر گیا۔ کیوں؟ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ بھاری قرض سود پر لیا تھا اور وہ ادا نہیں کر پا رہا تھا، فائنانسر پریشان کر رہا تھا اور اس کے ستانے یا تکلیف دینے کی وجہ سے تنگ آ کر خودکشی کر لیا۔ آئے دن اخبارات میں ایسے کئیوں خبریں ملتی رہتی ہیں۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا معاشرے میں اسے دوسرا نام دے کر عجیب عجیب فتوے دے کر حلال قرار دیا کہ اسلام یعنی ہندوستان میں سود حلال ہے اس لیے کہ یہ دار الحرب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ فتویٰ دیا گیا اور یہ فتویٰ دے کر اگر ہم سود کا پیسہ بینکوں میں چھوڑ دیں گے تو بینک والے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، چنانچہ چونکہ ہندوستان یہ دار الحرب ہے اور دار الحرب میں سود جائز ہے فقہ حنفی کے مطابق۔ اب اس اعتبار سے فتویٰ دیا گیا، اب لوگ بلا تردد، بلا سوچے سمجھے، بلا غور و فکر کیے اور آسانی سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں رہن کا ایک عام چلن عام ہو گیا ہے، رہن، اور کئی بھائی ہمارے سوالات کرتے رہتے ہیں کہ رہن کا جو معاملہ ہے، اگر مجھے پیسوں کی ضرورت ہو 1 سال کے لیے 1 لاکھ روپے کی، اور میں اگر کسی سے مانگوں بھائی قرضے کی ضرورت ہے 1 لاکھ روپے چاہیے 1 سال کے لیے، اور بطور ضمانت اپنا مکان اپنی پراپرٹی اس کے پاس امانت رکھوں، اسے شریعت نے رہن قرار دیا۔ یعنی قرضے کے بدلے مال ڈوبنے کا ڈر نہ ہو دینے والے کو، اور اگر کسی وجہ سے دینے والا وقت پر ادا نہ کرے یا ڈبا دے تو اس کا جو مال رہتا ہے وہ بیچ کر اپنا جو پیسہ ہے وہ لے لے گا، باقی کا لوٹا دے گا۔ اس سے رہن، اور یہ رہن امانت ہے حقیقت میں۔ اب آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا، اس رہن کو باقاعدہ ایک کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا، اور رہن کے گھر آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، کرائے سے لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، رہن کے گھروں میں کئی سال زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور یہ رہن کا جو مسئلہ ہے حقیقت میں شریعت نے رہن کی اجازت دی، لیکن رہن کے گھروں میں جو آج جس انداز سے رہتے ہیں لوگ 1 سال کے لیے بالکل فری، اور جب وہ پیسے لوٹا دیتے 1 سال کے ایگریمنٹ کے بعد وہ زمین یا وہ مکان لوٹا دیتے ہیں، یہ بالکل شریعت میں حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا کہا، ہر قرض جس میں نفع ہو وہ حرام ہے۔ اب یہاں پر ہوتا کیا، اگر میں کسی کو 1 لاکھ روپے دے کر کسی کے مکان میں اگر میں رہوں اور بالکل فری رہوں تو یہ جو مکان ہے یہ بطور قرض ہے اور میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہاں پر رہوں۔ شریعت نے ایک دوسرا اصول بتلایا، علماء نے صرف رہن کی ایک ایسی گائے یا جانور میں اجازت دی کہ اگر مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہو اور کسی سے مانگوں، میری گائے کسی کو دوں بطور امانت، تو یہ جو گائے ہوگی اس کا چارہ کا مسئلہ، چارہ نہیں ڈالیں گے تو مر جائے گی، تو چارہ ڈالے گا اور چارے کے بدلے دودھ استعمال کرے گا۔ شریعت نے اسے جائز قرار دیا، ورنہ اگر چارہ نہیں ڈالیں گے تو گائے مر جائے گی۔ صرف گائے یا اس انداز کے جانوروں میں شریعت نے اجازت دی کہ تھوڑا بہت تصرف کر سکتے ہیں، لیکن مکانات میں، دکانات میں، اس انداز کی چیزوں میں، یا آج ہمارے معاشرے میں رہن سنٹر جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں، لوگ بھاری سود پر سونا وغیرہ رکھتے ہیں اور سود بڑھتے رہتا ہے، جب ادا نہیں کر سکتے یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی یا ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، آخری انتہا یہ ہوتی ہے۔ فائنانس کا بھی یہی بالکل اسی انداز کا معاملہ۔ تو معلوم ہوا کہ موجودہ جو رہن سینٹرز یا رہن کا جو طریقہ کار ہے یہ شریعت نے بالکل حرام قرار دیا، اس لیے کہ قرض کے بدلے اس میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے بدلے، اس کے بجائے اگر کوئی رہن کے گھر میں رہنا بھی چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مقررہ کرایہ مقرر کرے اور باقاعدہ طور پر کرایہ ادا کرتے رہے، یہ ایک صورت جائز کی نکل سکتی۔ تو الغرض اب دیکھیے شریعت نے کیا وعیدیں بتلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل ربا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، کن پر؟ آکل ربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، کھلانے والے پر، وکاتبہ، لکھنے والے پر، وشاہدی، اس کے گواہ پر، وقالہم سوا، اور کہا گیا یہ پورے کے پورے گناہ میں برابر ہے۔ کھانے والا ملعون، کھلانے والا ملعون، وہ جو لین دین ہوتا ہے وہ لکھنے والا ملعون، اور جو گواہ ہوتا وہ ملعون۔ اور یہ چاروں
برابر برابر گناہوں میں شریک ہے۔ یہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سود بالکل بدترین چیز ہے۔ ایک اور سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، مسند احمد کی روایت ہے، درہم ربن یاکل الرجل، سود کا 1 درہم آدمی اگر کھاتا ہے، وہو یعلم، وہ جان لے، اشد من 36 دنیتن، کہ وہ 36 درجے یا 36 گنا زنا سے خطرناک ہے۔ سود کا 1 درہم آدمی جانتے بوجھتے کھاتا ہے تو 36 زنا سے بدترین ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ 1 درہم تو چھوڑ دیجئے، 1000 درہم اگر کھا لیں گے تو کتنی سخت وعید کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 73 بابا، کہ سود کے 73 درجے ہیں، 73 دروازے ہیں، ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، اور 73 جو درجے ہیں ان درجوں میں سب سے ہلکا معمولی درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ اتنی سخت وعید احادیث میں سود کھانے کھلانے اس انداز کی چیزوں کے سلسلے میں بتلائی گئی۔ اتنی وعیدیں ہونے کے باوجود تعجب ہوتا ہے کہ عجیب عجیب فتوے دیے جاتے ہیں، جبکہ ہندوستان دارالحرب ہے ہی نہیں۔ دارالحرب وہ ملک جہاں پر جنگیں چل رہی ہو، یہ تو دارالامن ہے۔ نمازیں آسانی سے پڑھ سکتے، روزے آسانی سے رکھ سکتے، اذانیں آسانی سے دی جا سکتی، اور کئی معاملات میں مسلمانوں کے لیے چھوٹ ہے۔ یہ دارالحرب ہو ہی نہیں سکتا، اور جس بنیاد پر دلیل بنایا وہ بھی بالکل موضوع من گھڑت چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کبھی کسی بھی قوم سے معاہدہ کرتے تو خاص طور پر اگریمنٹ بناتے، یہودیوں، عیسائیوں یا دوسرے لوگوں سے اگریمنٹ بناتے کہ یہ معاہدہ اس وقت تک رہے گا جب سودی لین دین نہیں کرو گے، جب سودی لین دین میں مبتلا ہو جاؤ گے تو معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران جو ایک علاقہ ہے وہاں کے عیسائیوں سے معاہدہ کیا کہ 2000 حلے یعنی 2000 سکے 2 مرتبہ سال میں دیں گے، 1000 سفر میں، ماہ سفر میں، 1000 ماہ رجب میں، اور اگر اسلامی مملکت میں رہنا ہو تو بطور ٹیکس یہ دینا ضروری تھا۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بطور ٹیکس یا جزیہ وہ دیتے رہے 2000 سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نجران کا وقت آیا اور معاہدے کی تجدید کروا لی، اور پھر معاہدہ برقرار رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ لوگ سودی لین دین میں مبتلا ہو گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدے کو یہ کہہ کر توڑ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جب تک سودی لین دین میں مبتلا نہیں رہو گے یہ ہمارا معاہدہ برقرار رہے گا۔ ان اکلتم الربا فلا صلح بیننا وبینکم وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلح من یأکل الربا، لا یصالح من یأکل الربا، کہ جب تک تم لوگ سودی لین دین میں مبتلا نہیں رہو گے یہ معاہدہ برقرار رہے گا۔ جس دن سودی لین دین میں مبتلا ہو جاؤ گے یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی قوم ایسی قوم سے معاہدے صلح نہیں کر سکتے جو سودی لین دین میں مبتلا ہو۔ توڑ دیا گیا، سزائیں نافذ کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے تو سخت وعید نازل کی۔ اٹھائیے سورہ بقرہ آیت نمبر 275-76 میں دیکھیے، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اپنی قبروں سے اس طریقے سے اٹھیں گے جیسے شیطان کسی پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ شیطان کسی پر اثر انداز ہو جاتا ہے تو وہ مدہوش ہو جاتا، ہوش نہیں رہتا، اور قبروں سے سود خور اس انداز سے اٹھیں گے۔ یہ وعید ہے سخت، جو قبر سے عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے کہا گیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ختم کرتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔
پھر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اب تک جو کچھ سودی لین دین میں مبتلا تھے معلوم ہو گیا تو چھوڑ دو، ختم کر دو، نظر انداز کر دو، یعنی معاف کر دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقت میں مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اگر ایسا نہ کرو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو۔ اب کس کی جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرے یا مقابلہ کرے؟ قرآن مجید میں برائیوں میں کسی بھی مسئلے میں اتنی سخت وعید نہیں آئی جتنی وعید سودی لین دین کے سلسلے میں آئی۔ قیامت کے دن صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ لے جایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر یا خواب میں وہاں پر پہنچے تو خون کی نہر ہے، خون کی ندی ہے، وہاں پر دیکھے کہ کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے، نہر کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے، کنارے پر جو کھڑا ہوا ہے وہ پتھر مار مار کر اس کو بیچ میں ڈھکیل رہا ہے۔ جب کبھی وہ بیچ میں ندی کے بیچ میں جو شخص ہے باہر نکلنے کی کوشش کرتا، یہ باہر والا شخص مار مار کر اسے اندر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سودی لین دین میں مبتلا تھا، سود کھانے کھلانے میں مبتلا تھا، اور یہ سزا اسے دی جا رہی ہے، خون کی نہر میں اسے ڈبایا جا رہا ہے۔ ایک اور وعید بتلائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ معراج کے موقع پر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے محلات گھروں کی طرح ہے، بہت بڑے بڑے گھر کی طرح ہے، اور بالکل پیٹ میں اژدہے سانپ نظر آ رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں اور بالکل نظر آ رہے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں سود بھرا کرتے تھے، اللہ نے بطور سزا انہیں یہ سخت عذاب سے دوچار کر رہا ہے۔ یہ وعیدیں بتلائی گئی۔ اب ایسا ادارہ، ایسی کمپنی یا ایسی چیزیں جو بالکل سود پر مبنی ہو، آج کل ہندوستان میں بینکنگ جو نظام ہے بالکل سود پر مبنی ہے۔ اب اس اعتبار سے نہ بینک کی ملازمت جائز ہے، نہ بینک والے دعوت دیے تو دعوت میں شرکت کرنا جائز ہے، نہ وہاں پر کسی بھی قسم کی ملازمت جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے کا پورا دار و مدار بینک کا سود پر ہے، اور اس انداز کے بینک کے جو شیئرز ہوتے وہ بھی نہیں خرید سکتے، وہ بھی اسی کے اندر آتے۔ البتہ شیئرز کا جو معاملہ ہے، کوئی حلال کمپنی ہے اس کے شیئرز خرید سکتے، اس کا نفع حاصل کر سکتے، لیکن ایسے شیئرز جو بالکل سود پر مبنی ہو اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ضروری باتیں تھیں سود کے سلسلے میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو ایسی چیزوں سے، اسی لعنت سے بچائے۔ جو وعیدیں بتلائی گئی ان وعیدوں کو وعدے کرے، اور جو نظریہ عام ہو گیا ہے کہ آج کل سود کے بغیر نہ ہم کاروبار کر سکتے، نہ مال اٹھا سکتے، نہ بیچ سکتے، نہ یہ کر سکتے، نہ یہ وہ کر سکتے، یہ سب بہانے ہیں۔ اسلام کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو سود کے بغیر بھی مسلمان اپنی معیشت کو بالکل مضبوط کیے۔ بظاہر سود ایک بڑی چیز نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں جو ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، سکون نہیں رہتا، کمانے کے باوجود وہ پوری کمائی حرام میں جاتی، بیماریوں میں جاتی، دوسری چیزوں میں ضائع ہوتی رہتی، برکت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے کہا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو ختم کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سود کو اگر عام کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ کے اس اعلان کے خلاف جسارت کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سودی لین دین، سودی معاملہ داری اور اس انداز کی چیزوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے معاشرے کو ایسی چیزوں سے دور رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔